ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا جس کی حالت انتہائی خراب تھی، جو انتہائی اجڑا ہوا لگتا تھا۔ اس کے کپڑوں کے اوپر میل کچیل تھی، اس کے پاؤں کے اندر جوتا تک نہیں تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے اور آنکھوں کے اندر انتہائی تھکن تھی۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب اس کی تھوڑی سانس سنبھلی تو اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا بچہ 4 دن سے گم ہے، اس کی ماں اس کی جدائی کے اندر پاگل ہوئی جاتی ہے، میں پورا عرب چھان چکا ہوں مگر مجھے کہیں بھی اپنے بیٹے کی خبر نہیں ملی ہے۔ مجھے ایک شخص نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ اللہ عز و جل تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ جو بھی دعا کریں وہ فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے بچے کی تلاش کے اندر میری مدد کیجیے، کیونکہ اگر میرا بچہ نہ ملا تو اس کی ماں اسی غم کے اندر مر جائے گی۔ ابھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب نہیں دیا تھا کہ اتنے میں ایک اور صحابی رضوان اللہ اجمعین آئے اور انہوں نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تو یہاں بیٹھا ہے، تیرا بیٹا وہاں فلاں بچوں کے ساتھ اس محلے میں کھیل رہا ہے۔ اس شخص کو جیسے ہی اپنے بیٹے کی خبر ملی تو وہ سر پر دوڑا، اس کے دوڑتے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے آواز دی اور اپنے قریب بلایا۔ جب وہ شخص آپ کے قریب آیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم وہاں جا کر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا بلکہ اس کا نام لے کر اسے بلانا۔ اس نے یہ بات سنی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک شخص کہ جو 4 دن سے اپنے بچے کی تلاش میں تھا، جو در در اپنے بچے کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، اور پھر جب اسے اپنے بچے کی خبر ملی اور وہ دوڑ کر اپنے بچے کے پاس جانے کی خواہش میں بھاگا تو آپ نے اسے روک کر آخر کیوں ایک ایسی نصیحت کی کہ جس کی سمجھ ہمیں نہیں آ پائی ہے؟ آپ نے اسے کیوں یہ کہا کہ تم اپنے بچے کا نام لے کر پکارنا، اسے بیٹا کہہ کر نہ پکارنا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑا سا تبسم آیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے اس لیے روکا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہنے کے بجائے نام لے کر پکارے، کیونکہ وہ نہ وہاں پر اور دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور کیا پتا ان کھیلنے والے بچوں کے اندر کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اور اس وقت اس والد کے اوپر ساری شدت اس کی محبت کی غالب آئی ہوئی ہے۔ جب اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے گا تو اس کے لہجے کے اندر موجود وہ ساری محبت امڑ کر اس کی زبان پر آ جائے گی، اور کیا پتا کیا معلوم کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے والے کم سن بچوں کے اندر کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور اس کی آواز سن کر اس کے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہو کہ اے کاش میرا بھی باپ ہوتا اور وہ مجھے اتنے پیار اور اتنے لاڈ سے بلاتا۔ جب یہ اپنے بیٹے کا نام لے گا تو یقینی طور پر وہ محبت اور وہ خلوص دوسرے بچوں کو نظر نہیں آئے گا کہ جو اس کے اندر اپنے بیٹے کے لیے ہے۔ جس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور پوری انسانیت کو یہ سبق ملا کہ ہم نے کس طرح سے کتنے مائنر لیول کے اوپر، کتنے چھوٹے لیول کے اوپر بھی دوسرے لوگوں کا خیال کرنا ہے، کس طرح اپنے لہجوں اور اپنی آواز کے ذریعے دوسروں کے اندر خوشی تو بانٹنی ہے مگر تکلیف میں اضافہ نہیں کرنا۔ ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں اور نبی مکرم کی یہ بلند اخلاقیات پوری دنیا تک پہنچانا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین لکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔